اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آج ہماری بحث کیا ہے اکبر؟ نواسخ میں سے چھٹے نمبر پر ظنّا و اخواتھا، ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں بحث ہے. السادس من النواسخ ظنّا و اخواتھا، چھٹے نواسخات میں سے چھٹے نمبر پر ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں بحث ہے. انصب بفعل القلب جزء ابتداء اعنی رآ قال علمت وجدا. آپ نصب دے دو فعل قلب کے ذریعے سے، یعنی افعال قلوب کے ذریعے سے. گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں ظنّا اور اس کے اخوات کا یہ افعال قلوب کے بارے میں بحث ہے. افعال قلوب ہے نواسخ میں سے. انصب بفعل القلب، آپ نصب دے دو فعل قلب کے ذریعے سے. جز ابتدا، ابتدا کے دونوں جز کو یعنی مبتدا اور خبر کو نصب دے دو، چونکہ افعال قلوب کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہو کے دونوں کو نصب دیتے ہیں، مفعول اول اور مفعول ثانی کی بنا پر. تو وہ کون سے ہیں وہ افعال قلوب؟ آنی، اس سے میری مراد. مصنف فرما رہا ہے یہ آنی کیوں لانا پڑا اس کو؟ چونکہ انصب آپ نصب دے دو بفعل القلب، فعل قلب کہا، بالافعال القلوب نہیں کہا. یہ مفرد، قلب بھی مفرد لے آئے ہیں، فعل بھی مفرد لے آئے ہیں، دونوں جمع لے کے نہیں آئے ہیں. اگر افعال قلوب کے ذریعے سے کہہ دیتے تو آنی لانے کی ضرورت. اب فعل القلب کہنے سے، مفرد کو اضافہ کرنے سے عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ تو عمومیت کا فائدہ دینے کے بعد اس فعل قلب کے ذریعے سے دونوں جز کو نصب دے دو کہا، تو یہ فعل قلب سے مراد تمام افعال ہے جو فعل سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ لازم کے صیغے ہوں، چاہے یک مفعولی ہوں، چاہے دو مفعولی ہوں. جتنے بھی جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں جب مفرد کو اضافہ کرنے کی صورت میں عمومیت کا فائدہ ملتا ہے. اس لیے مصنف نے فرمایا آنی، یعنی فعل قلب سے سارے مراد نہیں ہے جو لازم ہو یا تفکر ہے جیسے، اور اسی طرح حافظہ ہے، حفظ کرنا، یہ چیزیں سب قلب سے تعلق رکھتے تو وہ سب مراد نہیں ہیں، بلکہ آنی اس سے میری مراد رعا، رعیتو ہے، خالا، علمتو، وجدا، ظنّا، حسبتو، وزعمتو، ما عدّا، اور ساتھ اس کے عدّا بھی ہے، حجا ہے، درا ہے، وجعلا، اور جعل بھی ہے. اللذ کا اعتقد، وہ جعل جو اعتقد کے معنی میں ہے. اللذ یہ اللذی کی چند لغات نہیں ہیں، ان میں سے ایک لغت اللذ ہے. تو یہ سارے گن لیے ہیں، یہ افعال قلوب ہے جو دو مفعول کو یعنی مبتدا خبر کو نصب دیتے ہیں. السادس من النواسخ ظنّا و اخواتھا، چھٹے نمبر پر نواسخ میں سے ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں ہے. وہی افعال، اور یہ افعال ہے، تدخل علی المبتدا والخبر، یہ داخل ہوتے مبتدا اور خبر پر. کب؟ بعد اخذ الفاعل، فاعل کو اخذ کرنے کے بعد، یعنی فاعل کو لینے کے بعد. یہ علمتو اگر اب پہلے فاعل آ جائے گا، فاعل کے بعد پھر دو مبتدا خبر کو نصب دیں گے. ہو گیا. فتنصبہما مفعولین لہا، پس یہ نصب دیتے ہیں یہ افعال ہما اس مبتدا اور خبر کو مفعولین، در حال ہے کہ مفعول قرار دیتے ہوئے لہا ان افعال کے لیے. تو اب یہاں معلوم یہ ہوا صحیح افعال کی ہمارے پاس دو قسم کے افعال ہے. ایک افعال جوارح ہے، جوارح، ایک ہے افعال جوانح. افعال جوانح کا تعلق قلب سے ہے، اس کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں. ایک ہے افعال جوارح، جوارح کا تعلق کیا ہے؟ قلب سے نہیں ہے، اس سے ہٹ کے جو اعضاء و جوارح ہے اس سے ہمارا وہ تعلق ہے. تو افعال دو قسم کے ہو گئے نا. تو جو افعال جوانح ہیں وہ افعال کیا ہے؟ جو اعضاء و جوارح سے اس کا تعلق ہے. جیسے ضربت، اکلت، میں نے کھایا، قطعت، میں نے کاٹا، یہ افعال جوارح ہے. وہ دو مفعولی نہیں ہے، وہ دو مفعولی نہیں ہے، اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہوا، وہ افعال جوارح. ایک افعال جوانح
جوانح کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں، دوسرا نام وہ یعنی قوہ باطنی کے ساتھ ذہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ربط ہوتا ہے، تو وہ انہی کو افعال قلوب کہتے ہیں جو باطن کے ساتھ ان کا ربط ہوتا ہے۔ ان سے بفعل القلب، آپ فعل قلب کے ذریعے سے نصب دے دو جزئی ابتدا کے دونوں جز کو، جزئی نہیں تھا نا صحیح، اضافہ ہوا، اے المبتدا والخبری، وہ دونوں جز کون سے ہیں؟ ہاں المبتدا والخبر، یہ بھی کہیں گے کیونکہ جزئی کے لیے تفسیر ہے نا صحیح، المبتدا اور خبر کو آپ نصب دے دو۔ وَلَمَّا كَانَتْ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ كَثِيرَةً، اب یہاں سے فرما رہے ہیں، اوپر عرض نہیں کیا تھا فعل قلب کیوں کہا، افعال قلوب نہیں کہا، فعل قلب کیوں کہا تھا؟ چونکہ فعل قلب کہنے سے سارے افعال شامل ہوتے ہیں، یا مفعولی ہو یا دو مفعولی ہو یا لازم کے بھی صیغے کچھ ایسے جیسے تفکر یا تفکر تفکر کرنا، یہ افعال تفعول ہمیشہ کے لیے لازم ہے، باب افعال باب تفعیل باب مفعلہ ہمیشہ متعدی ہوتے ہیں، باب تفعول باب تفعیل ہمیشہ کیا ہے افتعال وغیرہ، باب افتعال اور تفعول وغیرہ یہ لازم ہوتے ہیں، تو تفکر لازم ہے تو پھر بھی افعال قلوب ہے، تو فعل قلب کہہ کر مفرد کیوں لے آئے اس کی علت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک سائیں؟ تو ابھی عرض کر رہے تھے سائیں افعال جوانح ہے، ایک افعال جوارح، افعال جوارح اعضاء ظاہری سے تعلق ہو جیسے ضربتو وغیرہ اکلتو وغیرہ، اچھا ایک افعال جوانح ہیں جو دل سے قلب سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں اس میں سے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ كَثِيرَةً، یہ لما ماضی کے ساتھ ہو تو اذا کا معنی دیتا ہے، وَلَمَّا كَانَتْ یہ چونکہ تین استعمال ہے نا صحیح، لما مضارع کے ساتھ ہو تو کیا ہے لما تاکل جازمہ ہوگا، اگر لما اسم پر داخل ہو تو وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ وہاں اللہ کا معنی دیتا ہے لما، اور جب یہ ماضی کے ساتھ ہو تو اذا کا ظرفیہ ہوگا، یہ تین سے اور زیادہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا كَانَتْ اور اذا كَانَتْ یعنی جی یقیناً افعال القلوب کثیرۃ، یقیناً افعال قلوب کیا ہے بہت زیادہ ہے، وَلَيْسَتْ كُلُّهَا عَامِلَةً هَذَا الْعَمَلَ، وحالانکہ یہ جتنے بھی افعال قلوب ہیں جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب عاملہ، یہ اس عمل کو کرنے والے عامل نہیں ہے، وہ ایسے عامل نہیں ہے جو دو مفعول کو نصب دینے والے ہوں، سب کے سب ایسا نہیں ہے۔ والمفرد المضاف یعم، بس یہاں مفرد اضافہ ہوا، فعل القلب کہا، افعال نہیں کہا نا صحیح، یہ مفرد کا اضافہ کرنا یہ یعم سب کو شامل کر رہا ہے، چاہے لازم ہو چاہے یا یہ مفعول تو منصب۔ اب اس کو بین المصنف ما ارادہ منہا، پس مصنف نے بیان کیا واضح کیا اس کو جن کا ارادہ ان افعال قلوب میں سے جن کا ارادہ کیا تھا ان کو مصنف نے بیان کیا، کیا کہہ کر فقالا یہ کہتے ہوئے آنی میری مراد کہہ کر بالفعل القلبی العامل هذا العمل، وہ فعل قلبی جو عامل بنتے ہیں اس عمل کرنے والے عامل بنتے ہیں، اس سے میری مراد رعا اذا كانت بمعنی علما، ان میں سے رعا ہے جو علما کے معنی میں آتا ہے، تو پس مصنف نے آنی کہہ کے بتا دیا کہ یک مفعولی لازم والے افعال وہ مراد نہیں ہے، فعل قلب سے مراد صرف اور صرف دو مفعولی والے ہیں، تو پہلا ان میں سے کیا ہے رعا ہے، رعا اذا كانت بمعنی علما، علما کے معنی پر ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں ڈائریکٹ رأیتو نہ ہو، رأیتو زیدان کے معنی تو میں نے زید کو دیکھا یک مفعولی ہے نا صحیح، رأیتو بھی معنی علمتو والا ہو، اب خود بتا رہے ہیں کہ جیسے قول ہی شاعر کا قول ہے رأیت اللہ اکبر کل شیء محاولۃ واکثرهم جنودا، رأیت اللہ یعنی میں نے اللہ کو جان لیا، کیا جان لیا اکبر کل شیء کہ ہر شے سے اکبر ہے، محاولتاً ازہے سے قدرت کے، محاولتاً کس حیثیت سے بڑے ہیں قدرت کے، یعنی لا حول ولا قوت کوئی سپر طاقت نہیں ہے الا باللہ، حول اسی سے ہے محاولہ یعنی قدرت کے لحاظ سے
حکومت کے حوالے سے قدرت کے لحاظ سے خدا سے بڑھ کے کوئی وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودًا. پس یہاں کیا ہے ان میں سے اکثر کیا ہے ان شے میں سے اکثر جنود ہے کہا. جنود ویسے تو جندن سے ہے لشکر سے جیسے للہ جنود السماوات والارض. تو ہماری شاہد مثال رأیت اللہ رأیت علمت کے معنی پر آ کر اللہ کو اللہ اکبر تھا نا مبتدا خبر تھا اس کو مفعول اول مفعول ثانی کی بنا پر نصب دیا تمام. او بمعنی ظن یا یہ رہا ظن کے معنی پر ہو تب بھی دو مفعولی ہے. نحو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ گمان کرتے ہیں قیامت دور ہے لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ قیامت ہم قریب ہے. پس یہاں یرونہ بمعنی ظن یظنونہ ہے یرونہ بمعنی ظن کے معنی پر گمان کا معنی ہے دیکھتے ہیں نہیں ہے. اس صورت میں بھی ہو مفعول اول بعیدا مفعول ثانی نراہ میں بھی وہی ہے. یہ نراہ علم کے معنی پر ہے یراونہ ظن کے معنی و نراہ کے معنی علم کے معنی پہ ہے. یہ ایک مثال دونوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ولا بمعنی اصاب الریہ فرماتے ایک رأیت اصاب الریہ کے معنی پر آتا ہے. اصاب الریہ کے معنی چھری کیا ہے جگر تک پہنچنے کے معنی. رأی السکین کہتے ہیں یعنی جگر سفید تک چھری پہنچنے کے معنی پر آتا ہے. تو وہ معنی مراد نہ ہو. ایک او من رؤیت العین یا پھر جو آنکھ سے دیکھنے کا مراد وہ والا رأیت مراد نہیں ہے. یہ دو مراد نہیں ہے. علمہ اور ظنہ تو کہا نا اس کے معنی پر والا ہو تو وہ دو مفعول نصب دیتا ہے. اور ایک رہا ایسا ہے جو چھری کو جگر تک پہنچانے کے معنی پر بھی آتا ہے. اس کے لیے جیسے رأی السکین کہتے ہیں. تو اب رأی السکین او من رؤیت العین یا تو جیسے رأیت زیدن نہیں ہے میں نے زید کو دیکھا. اسی طرح رسول اللہ نے بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق کا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھا. تو یہ جو رأى یک مفعولی ہے اس کے معنی پر بھی نہ ہو. اگر ہو تو یک مفعول او الرأی یا رأی کے معنی پر بھی نہ ہو. وہ رأى جو رأی کے معنی پر نہ ہو یا رأی بے معنی عقیدے کے اعتبار سے جیسے رأى ابو حنفیہ حرمت المتعہ. ابو حنفیہ نے اعتقاد کیا اس نے رائے دیا حرمت المتعہ متعے کے حرمت کو اس نے حرام ہے کہا تھا نا. ایک مثال دے رہے ہیں ایسے ہی. تو اب یہاں کیا ہے رائے کے ان تین کے معنی پر نہ ہو. اگر ان تین کے معنی پر ہو تو دو مفعولی نہیں ہوں گے تمام. صرف علم اور ظنہ کے معنی پر ہو تو دو مفعولی ہوگا. وخالا دوسرے نمبر پر افعال قلوب میں سے خالہ ہے ماضی یخالو. وہ خالہ جس کا مضارع کیا ہو یخالو ہو. خالہ یقول نہ ہو خالہ یخالو. زالا یزالو. یہ بھی یظنو کے معنی پر آ کر عمل کرتے جیسے ضعیف النکایت عداہ یخال الفرار یراقل اجل. یعنی اصل میں شاعر فرماتے ہوا ضعیف النکایت وہ شخص کیا ہے اپنے دشمن سے جنگ کرنے میں ضعیف ہے کمزور ہے. النکایت عداہ ضعیف ہے جنگ کرنے میں عداہ اپنے دشمن سے. تو پھر کیا کرتا ہے یخال الفرار وہ پھر فرار اختیار کرنے کا سوچتا ہے گمان کرتا ہے یراقل اجل تاکہ موت ٹل جائے تاخیر ہو جائے. تو یہاں یخالو معنی یظن ہے وہ گمان کرتا ہے. تو ایسے میں فرارہ مفعول اول ہے یراقل اجل محلن پورا جملہ مفعول ثانی. او علما یا یہ علما کے معنی پر آئے تب بھی دو مفعولی ہے جیسے دعان الغوانی امہن وخلتنی لیا اسم فلا ادعی به وهو اول. ہمارے شاعر میں سے وخلتنی پہ ہے علمتنی کے معنی پر ہے. نی مفعول اول ہے لی اسم یہ پورا جملہ کیا ہے مفعول ثانی ہے. لا ماضی یقولو وہ خالہ نہیں مراد ہے افعال قلوب میں سے جو یقولو جس کا مضارع آتا ہے بمعنی یتعہد. اگر خالہ یقولو ہو تو یہ احد کے معنی پر آتا ہے. ٹھیک صحیح. بس معلوم یہ ہوا خالہ یخالو والا مراد ہے جو کس کے معنی پر آتا ہے علم یا ظنہ کے معنی پر آتا ہے. لیکن جو خالہ یقولو والا کس معنی پر آتا ہے یتعہد
یتعہدو کے معنی پر، عہد کرنے کے معنی پر آتا ہے ایک، او یتکبرو یا تکبر کے معنی پر آتا ہے، تو یہ والا نہ ہو۔ وعلمتو، اس کے بعد تیسرے نمبر پر علمتو ہے، بمعنی تیقنتو، تیقنتو کے معنی پر آ جائے تو یہ دو مفعول کو نصب دیتا ہے، نہ ہو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس بتحقیق تم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مومنات ہونے کے بعد، یہاں علمتموهن گویا یوں سمجھ لو یہ تیقنتموهن، تو یہ تیقنتموهن کے معنی پر آ کے ہن مفعول اول ہے، مومنات مفعول ثانی ہے، ہاں اس معنی پہ آئے تو دو مفعولی ہوتا ہے۔ لا بمعنی عرفتو، اور یہ علمتو عرفتو کے معنی پر نہ ہو، ایک علمتو عرفتو کے معنی پر آتا ہے نا، عرفتو کے معنی تو میں نے پہچانا کے معنی پر، تو اس صورت میں یہ مفعولی ہوگا۔ او صرت اعلم، یا صرت اعلم کے معنی پر بھی نہ ہو، صرت اعلم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا یعنی نیچے والا ہونٹ کبھی کیا ہوتا ہے شکافتہ ہوتا ہے نا، اس کے معنی پر بھی آتا ہے، یعنی صرت اعلم کہتے ہیں، یہ پھٹ نہیں جاتا ہے، اس معنی پر ایک علمتو آتا ہے، یعنی وہ معنی بھی مراد نہ ہو، تو اس صورت میں علم زید کے معنی کیا ہوگا، اس صورت میں علم زید یعنی گویا زید کا وہ ہونٹ پھٹ گیا کہنے کے لیے بھی علم زید یوز ہوتا ہے، وہ معنی بھی مراد نہ ہو، اس صورت میں یہ کیا ہے ایک مفعولی ہوگا۔ ووجد، چوتھے نمبر پر وجد ہے بمعنی علم کے معنی پر ہو تو نحو انا وجدناہ صابرا، یعنی انا علمناہ، ہم نے اس کو صابر جانا، وہ مفعول اول، صابرہ مفعول ہے، لا بمعنی اصابہ، اور یہ وجد اصابہ کے معنی پر نہ ہو، اصابہ کے معنی پیدا کرنے کے معنی پر، پہنچنا پیدا کرنا، اس معنی پر بھی نہ ہو، او غاضبہ، اور غضبناک ہونے کے معنی پر بھی نہ ہو، او حزنہ، یا غمگین حزن کے معنی پر بھی نہ ہو، اس صورت میں بلکہ علمہ کے معنی پر ہو وجدہ، تب جا کے یہ دو مفعول نصب دے گا۔ وظن من الظن، اور ظن بھی ہے دو مفعول نصب دینے والوں میں سے جو ظن سے مصدر سے بھی معنی حسبان، حسبہ کے معنی پر ہو، گمان کے معنی پر نہ ہو، انہو ظن ان لن یحورا، بس یہاں ان لن یحورا یہ پورا تعبیر مصدر کر کے دو مفعول کی جگہ پر قائم مقام ہے سورہ انشقاق میں۔ او علمہ، یا علمہ کے معنی پر ہو ظنہ، جیسے وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، وظنوا بمعنی علمو کے معنی پر آ کر یہ ان لا ملجا یہ بھی دو مفعول کی جگہ پر ہے۔ لا بمعنی تہمتی، تہمت کے معنی پر نہ ہو، ظنہ تہمت کے معنی پر نہ ہو تو یہ مفعولی ہوگا۔ وحسبت، افعال میں سے ایک حسبت ہے بکسر السین، حسبت پڑھو بمعنی اعتقدت کے معنی پر ہو تو عمل کرتا ہے نہ ہو۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، گویا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ کے معنی پر ہے۔ او بمعنی علمت، یا کس معنی پر ہو، علمت کے معنی پر ہو حسبت، تب دو مفعول نصب۔ حسبت التقى والجود خیر تجارت، علمت کے معنی پر ہے حسبت، یہاں تقى والجود تو عطف ہے اس تقى پر، یا تو مفعول اول ہے، خیر تجارت یہ مفعول ثانی ہے۔ لا بمعنی صرت احسبا، یہ صرت احسبا کے معنی پر نہ ہو، یعنی صرت احسبا کے معنی کیا ہے، اے ذا شکرۃ، ذا شکر کے معنی پر نہ ہو، وہ کیا مراد، اے حمرۃ و بیاض، جو سرخ اور سفیدی مکس نہیں ہوتا ہے اس کو چت گمراہ کہتے، کیا کہتے ہیں، اس معنی پر نہ ہو، یہ تفسیر در تفسیر ہوا نا سے، صرت احسبا کے معنی پر نہ ہو، کیا مطلب، اے ذا شکرہ، ذا شکرہ صاحب شکرہ کہتے ہیں، جو چت گمرے افراد کو کیا کہتے ہیں، ذا شکرہ، ذا شکرہ سے مراد اے حمرۃ و بیاض، اس معنی پہ کیا نہ ہو سائیں، حسبت نہ ہو، اگر ہو تو وہ لازم ہے، افعال قلوب نہیں ہے، یعنی لازم کا صیغہ ہے، پھر وہ یک مفعولی بھی نہیں ہے۔ وَزَعَمْتُ بِمَعنَى ظَنَنْتُ، اور زعمتو ہے جو بھی معنی ظننتو ہے،
یہ بھی افعال قلوب میں سے نہ ہو. ہاں سر تو آسبا ابھی بتا دیا. سر تو آسبا کا معنی پر نہ ہو. وہ سر تو آسبا کے معنی کیا ہے؟ اے ذا شقراتن، صاحب شقرہ نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ اے حمراتن و بیاضن، سفید اور سرخ مکس والا، یعنی اس کو کہتے ہیں چت گبرا والا. اس معنی پر آتا ہے ایک مرتبہ. مثلا جیسے سنو حسیبہ زیدن کے معنی کیا ہے؟ زید یعنی اس کا کلر کیا ہے؟ وہ سرخ اور سفید میں مکس ہو گیا، مطلب چت گبرا ہوا. ایسے افراد بھی ہوتے ہیں نا. حسیبہ زیدن کے معنی وہاں گمان کا معنی نہیں، بلکہ اس معنی پر ہو تو فقط وہ لازم ہوگا. بس حسیبہ زیدن ہوگا تو مفعول بھی نہیں ہوگا. وَزَعَمْتُ بمعنی ظننت نحو فَإِن تَزْعُمُونِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمْ فَإِنِّي شَرَيْتُ الْحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَهْلِ فَإِن تَزْعُمُونِي تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ. تَزْعُمُونِي بمعنی کیا ہے؟ یہ ظننت کے معنی پر ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ نی مفعول اول ہے كُنْتُ أَجْهَلُ، یہ اسم خبر سے مل کر پورا جملہ پورا کانا اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول ثانی ہے. لا بمعنی کفلت او سمنت او حضرت، یہ زعمت ظننت کے معنی پر آ جائے تو دو مفعول نہ تو دے گا، لیکن کفلت کے معنی پر نہ ہو. کفلت کے معنی پر یعنی خود کفیل ہونے کے معنی، جیسے کفلت ہوں میں نے اس کو خود کفیل بنایا، ہاں اس معنی پر نہ ہو. ایک او سمنت، یا سمنت سے مراد میں نے اس کو یعنی سمنت یا میں چاک ہوا یعنی موٹا ہوا، ہاں یا اس معنی پر بھی نہ ہو. او حزلت یا میں کمزور ہوا لاغر ہونے کے معنی پر ہے. ان دو معنی پر نہ ہو. تو زعمت بعض اوقات کیا ہے؟ میں موٹا ہو گیا یا میں کمزور ہو گیا، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس معنی پر نہ ہو. حزلت کہتے لاغر ہونا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں حزلہ زیدون، یا اس کی جگہ پر سمنا زیدون. ما عدہ بمعنی ظنہ، اور ایک عدہ بھی ہے جو ظنہ کے معنی پر آتا ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے. جیسے یہ عدہ دو معنی ہے. ایک عدہ حساب کرنے کے معنی پر ہے نا، جیسے عددت المال، میں نے مال کو گنا، وہ تو یک مفعولی ہے، لیکن وہ عدہ کس معنی والا ہو؟ جو ظنہ کے معنی پر ہو، وہ دو مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے فلا تعدد المولا شریکک فی الغنا، پس فلا تعدد المولا، پس گمان نہ کرے کہ مولا آپ کے ساتھ غنا میں گانے میں شریک ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکنما المولا شریکک فی العدم، پس ہماری شاید مثال یہاں تعدد المولا مفعول اول ہے، شریکہ کا مفعول ثانی ہے. تعدد بمعنی یہاں آپ گنو نہیں ہے مولا کو، بلکہ یہاں آپ گمان نہ کرو مانا ہے. اس صورت میں دو مفعول کو نصب دیا. لا من العد، عد کے معنی پر نہ ہو، یعنی اے بمعنی الحساب، حساب کے معنی پر نہ ہو. جیسے ابھی عرض کیا کہ عددت المال، میں نے مال کو حساب کیا گنا، اس معنی پر نہ ہو. وحجا، ان افعال میں سے ایک کیا ہے؟ حجا ہے. بحائل محملۃ، ہائے محملہ کے ساتھ حجا پڑھو، ججا یا خجا نہیں پڑھو، یا چجا نہیں پڑھنا ہے. ثم الجیم، ہا کے بعد جیم، بمعنی اعتقد، حجا اعتقد کے معنی پر ہو تو دو مفعول نصب. جیسے قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقۃ، ہمارے احجو بمعنی میں نے عقیدہ رکھا ابا عمرو اخا ثقہ ہے، تو یہاں ابا عمرو مفعول اول ہے، اخا ثقہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. تو بس اس طرح بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی موثق بائی ہونے کو میں نے عقیدہ رکھا. ابا عمر کو کیا عقیدہ رکھا؟ اخا ثقۃ سے مراد کیا ہے؟ موثق یعنی مطمئن بائی ہونے کو عقیدہ رکھا ہے. تو اب یہ دو مفعول ہوگی. احجو بمعنی اعتقادہ کے معنی پر آئے. تو لا بمعنی غلبہ فی المحاجات، محاجات میں غلبہ فی المحاجات میں غلبہ آنے کے معنی پر نہ ہو. او قصدہ، یا قصدہ کے معنی پر نہ ہو. قصدہ کے معنی پر بھی ایک حجوتو آتا ہے. جیسے حجوت بیت اللہ، حجوت بیت اللہ، میں نے بیت اللہ کا قصد کیا، وہ یک مفعولی ہے. اللہم ارزقنا حج بیتک
حرام. پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. حج بیتک الحرام. تو یہ حج میں معنی کیا ہے؟ قصد بیتک الحرام ہے. تو وہ حج والا نہ ہو, وہ ہو تو یک مفعولی ہے. او اقامہ, یا اقامہ کے معنی پر بھی نہ ہو. اقامہ کے معنی پر ہو تو جیسے او بخیلہ, یا بخیلہ کے معنی پر بھی نہ ہو. جیسے اقامہ کے معنی پر جیسے حج زید بمکہ بمعنی اقامہ زید بمکہ, زید نے قیام کرنے کے بارے میں سوچا مکے میں. ان سب کے معنی پر بھی نہ ہو. تب فقط اعتقادہ کے معنی پر ہو حاجہ, تب جا کے یہ دو مفعول کو نصب دے گا. ودرا بمعنی عالمہ, اور ایک درا ہے جو عالمہ کے معنی پر ہے. نحو دریت الوفی العہد بمعنی علمت الوفی العہد ہے. دو مفعول کو نصب دے دیا. وجعل اللذق اعتقدا, اور جعل ہے, یہ بھی دو مفعولی ہے. وہ جعل جو اعتقادہ کے معنی میں آتا ہے. نحو وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا. وجعلوا بمعنی انہوں نے قرار دیا نہیں ہے. اب دیکھو اعتقادو کے معنی پر اگر یہ معنی ذہن میں ہو تو پھر قرآن کا ترجمہ ہم صحیح معنی طریقے سے کر سکتے ہیں, ورنہ تو جعلوا کس کی طرف لٹائیں گے. انہوں نے قرار دیے, وہ قرار دینے والے نہیں ہیں بلکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے عقیدہ رکھے ہیں ملائکہ کو کہ وہ کیا ہے, ملائکہ الذین هم عباد الرحمن, عباد الرحمن میں سے, اناسا وہ مؤنث میں سے کہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو اب یہاں ہمارے شاید مثال کیا ہے؟ الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا, اور ملائکہ یہ مفعول ہے اول اور ثانی ہے. جعل اعتقادو کے معنی پر آتے ہیں, اعتقادو کے معنی پر. للذی بمعنی خلق, وہ جعل جو خلق کے معنی پر آتا ہے وہ نہ ہو. جیسے ایک جعل خلق کے معنی پر بھی آتا ہے, جیسے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ خلق کے بعد جو جعل آتا ہے وہ جعل بمعنی خلق ہی ہے, وہ بھی بمعنی خلق ہے. مثلا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا. وجعل ظلمات اور ظلمات اور نور کو بھی خدا نے خلق کیا کے معنی پر. تو یہ جعل خلق کے معنی پر ہے, وہ مراد نہیں ہے. للذی بمعنی خلق. اما جعل الذی بمعنی سیرا, اما وہ جعل جو سیرا کے معنی پر آتا ہے. فسیاتی انہ کذالک, پس وہ ان قریب آئے گا اس میں بھی ایسا ہے. وحب, یہ ایک شعر نہیں پڑھے؟ کافی ہے ادھر. وآخر دعوانا دو پیج پڑھنا چاہیے, دو پیج پڑھنا چاہیے.